الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ میں پہلی مرتبہ یہاں پر آیا ہوں۔ محترم غلام اللہ صاحب کو کافی عرصہ سے جانتا ہوں مسجد الاقصیٰ کی نسبت سے، لیکن یہ یہاں پہ پہلی میری ملاقات ہے اور مجھے اس سے پہلے بالکل بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنے منظم طریقے سے اور اتنے بہترین طریقے سے ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں میں مزید برکتیں پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس بہار میں مزید اضافہ فرمائے۔ بڑی خوشائن بات ہے، جو بچوں کی میں نے تقاریر سنی ہے، مختلف اداروں میں جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے، لیکن واقعتاً ایک اچھی تربیت اور ایک منظم ماحول جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے۔ میں اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ زیادہ باتیں تو نہیں میں جانتا، لیکن آپ نوجوانوں کی زندگی کے اس دور کے حوالے سے بہت سی ایسی نصیحتیں میں کر سکتا ہوں جو شاید کہ آپ کو کسی کتاب میں نہ ملیں، شاید کہ وہ آپ کو کسی تحریر میں دیکھنے کو نہ ملیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی کتابوں میں موجود نہ ہوں، لیکن زندگی کا تجربہ انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیتا ہے جو اس نے کتابوں میں نہیں پڑھا ہوتا۔ اشفاق احمد صاحب ایک دانشور انسان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تجربہ انسان کو غلطی سے بچاتا ہے، لیکن تجربہ غلطی کرنے کے بعد ہی ملتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو خود غلطی کر کے تجربہ حاصل نہ کرے، بلکہ دوسرے کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی کو غلطیوں سے بچا لے۔ یہی عقل مندی اور یہی دانائی ہے۔ نوجوانی کی عمر یہ ایسی ایک بہتی ہوئی نہر ہے جس میں طغیانی بہت ہوتی ہے۔ اس کی موجیں ہر لحظہ اور ہر لمحہ کناروں سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہیں۔ خیالات منتشر ہوتے ہیں۔ انسان بہت کچھ کرنا چاہتا ہے اور بہت کچھ سوچتا ہے۔ جذبے بہت جوان ہوتے ہیں۔ انسان جلدی ہارتا نہیں ہے، انسان جلدی ڈرتا نہیں ہے، انسان مقابلہ کرنا چاہتا ہے، مقابلہ کرنا جانتا ہے، لیکن صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی روانی کو صحیح سمت دے دی جائے، اس کو کسی طوفان سے آشنا کر دیا جائے۔ اقبال نے کہا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ بحر کی موجوں میں اضطراب نہ ہو تو کھڑا ہوا پانی میلا ہو جاتا ہے۔ وہ ندی جس کا پانی ٹھہرا رہے اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے، وہ پانی پینے کے قابل نہیں رہتا، وہ پانی استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی اس
عمر میں آپ کی درست رہنمائی کر دی جائے۔ جو شاعر نے کہا ہے کہ سمے کے سمندر جو کہا تو نے سنا پر نہ سمجھے، جوانی کی ندی میں تھا تیز پانی ذرا پھر سے کہنا۔ اس عمر میں عقل پختہ نہیں ہوتی۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ کو، جب آپ ہماری عمر کو پہنچیں گے، جب آپ 40+ جائیں گے، 40 کے اوپر جائیں گے، تب آپ کو وہ بہت سی باتیں یاد آئیں گی، اور آپ اس وقت اس بات کو تسلیم کریں گے کہ وہ باتیں سچ تھیں۔ آج بہت سی ایسی باتیں جب آپ کو کوئی کہہ رہا ہوتا ہے تو آپ دل ہی دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے، اس کو کیا پتہ ہے۔ ایسے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی کسی نے آپ کو کسی کام سے روکا ہو تو آپ بجائے اپنے آپ کو روکنے کے اسی کو نادان سمجھتے ہوں، اسی کو بے وقوف سمجھتے ہوں۔ کوئی آپ کو گائیڈ کر رہا ہو، مشورہ دے رہا ہو، تو آپ اس مشورہ دینے والے کی عقل پر اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہوئے یہ کہیں گے کہ اس سے کیا سمجھ ہے، مجھے سمجھ ہے، مجھے پتہ ہے اپنے اچھے اور برے کا، مجھے پتہ ہے اپنے نفع اور نقصان کا، لیکن اس وقت آپ غلط ہوتے ہیں۔ لیکن جوانی ہوتی ہے، جوش جذبہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ یہ تسلیم نہیں کر پاتے کہ میں غلط ہوں۔ اس لیے سب سے پہلی نصیحت یہ نوٹ کر لیجئے گا، سب سے پہلی نصیحت وہ کیا ہے کہ اس جوانی کی عمر میں اپنے اندر تحمل پیدا کر لیں۔ جذبات کے اوپر کنٹرول کرنا، کوئی بھی کام کرنے کو اگر دل چاہے تو فوری طور پر ایکشن نہیں لینا، جلد بازی نہیں کرنی۔ کسی نے تیش دلایا فوری طور پر اس کو تھپڑ نہیں مار دینا، کسی نے گالی دی فوراً اس کے ریئیکشن میں گالیاں نہیں دینی، کسی نے کوئی تانا دیا فوراً اس کے اوپر برس نہیں پڑنا۔ یہ تحمل، برداشت جو نوجوان اس اپنی جوانی کی عمر میں پیدا کر لیتا ہے، اسے بہت سی غلطیوں سے، بہت سی مشکلات سے یہ تحمل جو ہے یہ بچا لیتا ہے۔ کیونکہ اس عمر میں انسان ایک جملہ اکثر استعمال کرتا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کہتے ہیں نا اکثر، اس لیے کہ ذمہ داری نہیں ہوتی آپ کے اوپر، کوئی خاص ذمہ داری نہیں ہوتی، آپ انجام سے بے خبر ہوتے ہیں۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ میرے اس کام کے کرنے کا انجام کیا ہوگا، تو انجام سے بے خبری کی وجہ سے آپ بہت بڑی بڑی نادانیاں کر جاتے ہیں، بہت بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ بسا اوقات بعض سٹوڈنٹس اپنے اسکول کالج میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ان کو کالج سے نکال دیا جاتا ہے، اسکول سے نکال دیا جاتا ہے، وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پاتے، وہ اپنا کیریئر مکمل نہیں کر پاتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس وقت تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ ایسی کی تیسی استاد کی کہ استاد ہمیں کچھ کہے تو جائے کہاں، ہم خود ایک بہت بڑے جو ہے وہ مہان گرو ہیں، ہم خود بہت طاقتور ہیں، ہمیں کیا پرواہ ہے کسی استاد کی، کسی کالج کی، کسی اسکول کی۔ لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ بیچارے کبھی کہیں اور کبھی کہیں کے دھکے اور ٹھوکریں وقت کی کھا کر زندگی گزارتے ہیں۔ نہ ان کو خاندان میں پذیرائی حاصل ہوتی ہے، نہ ان کو اچھے دوستوں میں کوئی قبول کرتا ہے۔ اس لیے آج کے لیکچر کی پہلی نصیحت میری یہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر جذبات کو غلبہ نہیں دینا۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی ریئیکشن دینے سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ تحمل،
روکنا سیکھ لیں، اپنے آپ کو بریک لگانا سیکھیں۔ جو نوجوان اس عمر میں اپنے آپ کو بریک نہیں لگاتے وہی ٹھوکر کھاتے ہیں، وہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ نمبر 2، کبھی بھی اپنے دوستوں پر اعتماد کر کے، کبھی بھی اپنے دوستوں پر اعتماد کر کے کوئی غلط قدم اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی۔ اس عمر میں یہ ہوتا ہے، ہر ایک کے پاس 3-4 دوست ہوتے ہیں، اور اس کو یہ مان ہوتا ہے کہ میرے ایک دفعہ بلانے پر میرے دوست میری مدد کے لیے آ جائیں گے۔ ہوتا ہے نا یہ مان؟ اس مان پر انسان لڑائی لڑ لیتا ہے۔ بہت سے آپ نے لڑائیوں میں دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ جب لڑائی تھوڑی طول پکڑ جاتی ہے تو وہ دونوں اپنے ہاتھ میں موبائل کر کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں بھی بلاتا ہوں اور تم بھی بلا لو، کہتے ہیں نا۔ وہ کن کو بلانا ہوتا ہے؟ ہاں کوئی وڈیرا ہو تو وہ تو اس کے ساتھ تو پہلے ہی گن مین ہوتے ہیں، اس کو تو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی افسر ہو، کوئی بڑا آدمی ہو تو وہ نہیں یہ کہتا کہ میں کسی کو بلاتا ہوں، کیونکہ اس کو تو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، تو وہ تو خود ایک پاور ہوتا ہے۔ ہمیشہ آپ جیسے نوجوان چھوٹی سی بات پر، کسی سے موٹر سائیکل لگ گئی، ہلکا سا کسی سے بحث و تکرار ہو گئی، کسی نے کوئی اونچ نیچ کر دی، تو ہم لوگ اپنے ان دوستوں کی مان کے اوپر لڑائی مول لے لیتے ہیں۔ اور آپ جب کسی کو بلاتے ہیں اور وہ آپ کے کہنے پر آتا ہے تو آپ کو بھی پھر اس کے کہنے پر جانا پڑتا ہے نا، یہ تو دوستی کا اصول ہے۔ لیکن ہم نے اسی اصول دوستی پر جانوں کا ضیاع ہوتے بھی دیکھا ہے۔ میرے پیچھے ایک جمعہ پڑھتے تھے صاحب، ان کا داماد اسی طرح اس کا قتل ہو گیا کہ لاہور میں اس کے دوست کی لڑائی ہوئی، دوست نے اپنے دوست کو فون کیا، وہ اس کی مدد کرنے کے لیے گیا، وہاں پر گولی چلی، جس کی لڑائی تھی اس کو تو کچھ نہ ہوا مگر وہ گولی اس کو لگ گئی۔ ایک اس کا بیٹا تھا، ایک اس کی بیوی تھی، شادی ہوئے 2 سال ہوئے تھے، اس گولی کے لگنے سے اس کی جان چلی گئی۔ مجھے بتائیے نقصان کس کا ہوا؟ اس بلانے والے کا کیا گیا؟ اس بلانے والے کا کیا گیا؟ اس لیے آج سے ایک بات یہ اپنے دوستوں کو بتا دیں اور اپنے اوپر بھی اپلائی کر لیں کہ کہیں کسی دوست نے اگر لڑائی کے لیے آپ کو بلایا تو آپ اس کو صاف انکار کر دیں، میں تمہاری لڑائی کے لیے لڑنے کے لیے نہیں ہوں، میں کوئی ڈان نہیں ہوں، میں کوئی کرائے کا گنڈا نہیں ہوں، میرا تعلق کوئی کسی گینگ سے نہیں ہے کہ میں تمہاری لڑائی لڑنے کے لیے اپنے سر جو ہے وہ لے لوں۔ تم میری لڑائی لڑنے کے لیے نہ آؤ، میں تمہاری لڑائی لڑنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، لڑائی ہمیشہ زندگیاں تباہ کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے سدھو موسے والے کے گانے بڑے سنے ہوں گے، سنے ہیں نا؟ یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ مان گئے۔ ایک سٹوڈنٹ تھا، میرے ایک دوست ہیں، وہ ٹیچر ہیں، تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی لگ گئی اس کی کینال روڈ پہ۔ اس کے ٹیچر نے پوچھا بھی کیسے لگی تجھے، سمجھ نہیں آئی؟ تو اس نے کہا کہ سر میں سدھو موسے والے کا گانا سن رہا تھا تو پتہ ہی نہیں چلا اور گاڑی جو ہے وہ دوسری گاڑی میں لگ گئی۔ سدھو موسے والا صرف ایک گلوکار نہیں تھا، وہ ایک کلچر تھا، وہ ایک سوچ تھی، وہ ایک فکر تھی جو نوجوانوں کے اندر وہ انجیکٹ کر رہا تھا۔ وہ اپنے گانوں میں آپ کو بدماشی سکھا رہا تھا،
وہ اپنے گانوں سے آپ کو ہر وقت اسلحہ رکھنے کی تلقین کرتا تھا. اس کے گانوں کے بول ایسے تھے کہ آپ اسلحے کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے اس کے گانوں کو سننے کے بعد یا اس کی لائف کو اور اس کے سٹائل کو دیکھنے کے بعد ایمانداری سے بتائیے کہ آپ کا بھی دل یہ چاہتا نہیں تھا کہ آپ بھی ویسے ہی سٹائل اپنائیں، گلے میں چین پہنے، ہاتھوں میں کڑا پہنے، سینہ چوڑا کر کے چلیں، اوئے کہہ کر بلائیں، کوئی آپ کو بلائے تو اس کو گھور کر دیکھیں. لیکن یہ سب کچھ تو آپ پسند کرتے ہیں، لیکن کیا آپ میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ آپ کا انجام بھی وہی ہو جو سدھو موسے والے کا ہوا تھا؟ آپ کو بھی اسی طرح راہ چلتے کسی دن کسی گولی کا نشانہ بنا دیا جائے اور آپ کے وہ ماں باپ جنہوں نے آپ کے لیے آنکھوں میں خواب سجا رکھے ہیں، جو آپ کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ کی پیدائش پر شکر کرتے نہیں تھکتے تھے، جو آپ کی سانس سے سانس لیتے ہیں، جو آپ کے ہنسنے سے ہنستے ہیں، جو آپ کے رونے سے پریشان ہوتے ہیں، وہ بہن بھائی جو آپ کی زندگی کی دعائیں راتوں کو اٹھ اٹھ کر مانگتے ہیں، آپ کو کچھ ہوتا ہے تو تکلیف آپ کو ہوتی ہے، درد ان کو ہوتا ہے، موت کا ایک دن مقرر ہے، لیکن وہ ہر لحظہ اور ہر لمحہ آپ کی زندگی کی دعا مانگتے ہیں. مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کوئی بچہ، کوئی نوجوان یہ چاہے گا کہ اس کا انجام بھی اسی طرح ہو کہ وہ جوانی میں اسی طرح اسی غلط کاموں کے اندر ہی جا کر جو ہے وہ اپنی جان گنوا دے؟ تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ویسا انجام نہیں چاہے گا. جب آپ ویسا انجام نہیں چاہتے تو آپ کو ویسی حرکتیں بھی چھوڑنی پڑیں گی. جب آپ ویسا انجام نہیں چاہتے تو آپ کو ویسا کردار بھی چھوڑنا پڑے گا. میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، بلوغت سے لے کر 40 سال تک انسان، کہتے ہیں بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ جوانی کی جو طاقت ہے وہ 40 سال تک رہتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت نہیں ملی، لیکن آپ کے دوست بھی تھے، آپ کے رشتہ دار بھی تھے، آپ کاروبار بھی کرتے تھے، آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، آپ گھر میں بھی رہتے تھے، باہر بھی جاتے تھے، آپ نے بڑے بڑے لمبے سفر بھی کیے، آپ نے شادی بھی کی، آپ کی بیوی بھی تھی، آپ کے بچے بھی تھے. اس 40 سالہ زندگی میں پورے معاشرہ اور پورے معاشرے کا ایک ایک فرد یہ گواہی دیتا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج تک اپنی زبان سے ایک بھی بیہودہ لفظ نہیں نکالا تھا. ہم کیا کہتے ہیں؟ مجھے غصہ آ گیا تھا. کہتے ہیں کہ نہیں، غصے میں گالی نکل گئی تھی، میں نے مذاق کیا تھا، مذاق میں نے ایسے کر دیا تھا. ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ نبی بیہودہ گفتگو کرنے والے نہیں تھے، وہ نبی فحش کلام کرنے والے نہیں تھے. وہ نبی، ابھی بچے نے ایک تقریر میں میرا خیال ہے حوالہ دیا تھا طائف کے واقعے کا. میں اور آپ اگر کسی سے بدلہ لینا چاہیں تو مجھے ذرا ایمانداری سے بتائیے ہم کتنا کو بدلہ لے سکتے ہیں؟ بتائیں. ہم یہی زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ماریں گے، یہی کر سکتے ہیں نا. اور زیادہ سے زیادہ بھی کوئی کرے گا تو جان سے مار دے گا، یہی کر سکتے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟
نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو مارنے پر ہمارے اوپر بھی اس کا اثر ہوگا، ہمیں بھی اریسٹ کر لیا جائے گا۔ آجے ادھر آگے آگے ادھر جگہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب میں یہ نہیں نہ ہوتا۔ جی السلام تو ہم اگر کسی سے بدلہ لے بھی لیتے ہیں تو ہمیں اس کے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سامنا کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اگر وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہوا تو پتہ نہیں پھر وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ مگر جتنی طاقت اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدلہ لینے کی دی تھی، اتنی طاقت کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں۔ بتائیں کسی اور کے پاس اتنی طاقت تھی کہ صرف آپ نے ان لبوں کو جنبش دے کر کہنا ہے کر دو، صرف اتنا کہنا ہے کہ کر دو، ہم ان دو پہاڑوں کو ملا دیں گے اور دنیا میں طائف نام کی بستی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اتنی طاقت رکھنے کے باوجود میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور کہا اللہ یہ نادان ہیں، یہ نہ صحیح ان کی اولادوں میں، ان کی اولادوں میں کوئی تیرا نام لینے والا ہوگا۔ اور دنیا میں آج طائف مسلمانوں کی بستی ہے، کافروں کی بستی نہیں ہے۔ آج کی تقریر کا دوسرا سبق، پہلا کیا تھا مجھے بھی بھول گیا، ذرا بتا دیں۔ برداشت، پہلا کیا تھا؟ تحمل، برداشت اور ٹھہراؤ، فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی۔ دوسرا سبق آج کی گفتگو کا کیا ہے؟ کبھی بھی بدماشی کی طرف، لڑائی جھگڑے کی طرف، برے دوستوں کی طرف، دوستوں کی خاطر لڑنے کی طرف آپ نے قطعاً نہیں جانا۔ معاف کرنا سیکھنا ہے، درگزر کرنا سیکھنا ہے۔ درگزر کرنے والے کا مقام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مانتا ہوں کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ آپ میں بڑی طاقت ہے، آپ اپنی طاقت اگر نہ دکھائیں نا، اگر آپ اپنی طاقت نہ دکھائیں تو پتہ ہے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتا ہے، اللہ کہتا ہے تیرے لیے میرے پاس سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو جنت چاہیے یا بدلہ چاہیے؟ اگر معاف کرنے سے جنت ملتی ہے تو جنت پانے والی عقل مندی ہے، جنت عقل مندی ہے۔ تیسری نصیحت سن لیجیے، انسان کی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بہت سی کمیاں کوتاہیاں انسان سے ہوتی ہیں، بہت سی غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، زندگی میں جتنا آپ کا خیر خواہ، جتنی آپ سے محبت کرنے والی ذات، جتنا آپ کو پیار دینے والا اس دنیا کے اندر اگر کوئی انسان ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کا باپ ہو سکتا ہے۔ آپ کے باپ سے زیادہ آپ کا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا، آپ کے باپ سے زیادہ آپ کا ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو خوشی آپ کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر آپ کے والد صاحب کو ہوتی ہے وہ خوشی کسی اور کو نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے زندگی کا ایک سبق نوجوانی کی عمر میں یہ بھی یاد کر لیں کہ کبھی بھی اپنے باپ کے مخالف نہیں ہونا ہے، کبھی بھی اپنے ماں باپ کا برا نہیں سوچنا ہے،
کبھی یہ نہ سوچنا کہ میرے ماں باپ میرا برا سوچ بھی سکتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ اس عمر میں ماں باپ کی کچھ باتوں سے انسان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ خام خواہ مجھے جو ہے وہ روکتے رہتے ہیں، یہ خام خواہ مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، یہ خام خواہ مجھے اس دوست سے ملنے سے منع کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا ہے میرا وہ دوست ان کو اچھا نہیں لگتا۔ ہوتی ہیں نا ایسی بہت سی باتیں، بہت سے مقام، بہت سے سٹیپس پر آپ کو اپنے والدین سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میری وہ پہلے والی بات دوبارہ یاد کر لیں، جو زندگی کے یہ لمحات آپ نے گزارے ہیں یہ آپ کے باپ نے بھی گزارے ہیں۔ اس کو بھی پتہ ہے کہ 18 سال کی عمر میں جذبات کیا ہوتے ہیں، اس کو بھی پتہ ہے 25 سال کی عمر میں حالات کیا ہوتے ہیں، اس کو بھی پتہ ہے کہ 30 سال کی عمر میں انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ وہ اپنے اس وسیع تجربے، اپنے باپ ہونے کی محبت اور اپنے خلوص کی بنیاد پر اگر آپ کو کسی کام سے روکتا ہے تو اس سے رک جائیں، اور کسی کام کے کرنے کا کہتا ہے تو کر جائیں۔ اس بات ماننے کی برکت سے اللہ دنیا میں بھی آپ کو کامیاب کر دے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا۔ ماں باپ کا فرما بردار ناکام نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا باپ کے راضی کرنے میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، تو جو انسان جنت پانا چاہتا ہے، جو انسان اللہ کو پانا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لے۔ اور ماں کا درجہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کو اللہ رب العزت نے باپ کے مقابلے میں 3 درجے زیادہ حق دیا ہے کہ اس کی زیادہ خدمت کی جائے، اس کی زیادہ فرما برداری کی جائے، اس کی زیادہ بات مانی جائے۔ تو آج کی گفتگو کا تیسرا پیغام یہ ہے، بیٹا پانی دینا ایک گلاس۔ آج کی گفتگو کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ ہم نے آج سے یہ عہد کرنا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے، ان کی فرما برداری بھی کرنی ہے، اور ان کی مخالفت نہیں کرنی ہے۔ یہ جدید دور ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ اس جدید دور میں آپ سب کے پاس اینڈرائڈ سیٹ موبائل فون بھی ہوگا، اور آج کے دور کا یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ یہ موبائل فون جو ہے اس نے بھی ہمارے ذہنوں کو بہت منتشر کر دیا ہے۔ آج ایک اور عہد ہم نے کرنا ہے، چوتھا عہد، کبھی بھی پیسہ کمانے کے لیے، کبھی بھی دولت مند بننے کے لیے اس عمر میں، اب پہلے بھی تھا، اب اس موبائل فون کی وجہ سے نا ایک عجیب سا نوجوانوں کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ ہم کسی طرح سے امیر ہو جائیں، ہمارے پاس گاڑی ہو، ہمارے آگے پیچھے گارڈ ہوں، ہمارا فلاں جگہ پہ گھر ہو، فلاں لڑکی مالدار سے ہماری شادی ہو جائے۔ کیوں ایسے سوچیں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں؟ امیر ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہر بندہ چاہتا ہے یار امیر ہونا، ڈرتے کیوں ہیں؟ جس طرح پہلے ماننے تھے نا، ہن بھی مان جائے، پہلے مان گئے سے ہن مان نہیں۔ اس عمر میں چاہتا ہے ہر بندہ، اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور موجودہ دور میں تو
مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا فتنہ ہے، اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دولت ہی خدا بنی ہوئی ہے، ہر جگہ پہ یہی ہے۔ لیکن ایک نصیحت کی بات، چوتھی نصیحت کی بات میری یاد رکھ لیں، اس مال کی وجہ سے یا دولت کی وجہ سے کبھی بھی اپنی غیرت کا سودا نہیں کرنا ہے۔ اپنی گھر کے ویلاگ بنا بنا کے لوگ پیسے کما رہے ہیں کہ نہیں کما رہے ہیں؟ اپنی بیویوں کی بے حیائی دنیا کو دکھا کے لوگ اس موبائل سے پیسہ کما رہے ہیں کہ نہیں کما رہے ہیں؟ بیہودہ اور لغو گفتگو کر کے یہ ٹک ٹاک اور فیس بک اور یوٹیوب بھری پڑی ہے نا، ان باتوں سے بھری پڑی ہیں، اس طرح کے فضولیات سے، ویلاگ سے اور فضول کاموں سے۔ بھلے وہ لوگ کتنا بھی پیسہ کما لیں، مگر وہ بندہ بڑا ہی نادان ہے کہ جس نے پیسے کی خاطر اپنے اللہ کو ناراض کر لیا، کیونکہ جس بندے نے غیرت کا سودا کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف قیامت والے دن دیکھنا بھی نہیں پسند کرے گا۔ اس لیے یہ نصیحت یاد کر لیں کہ آپ بھلے فیس بک اکاؤنٹ بنائیں، آپ ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنائیں، پہلی بات تو یہ ہے، چلیں وہ اس کے بعد کرتے ہیں، آپ نے یوٹیوب اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، لیکن کبھی بھی ان سوشل میڈیا ٹولز کو بےہودگی کے لیے استعمال نہ کریں، ان سوشل میڈیا ٹولز کو بے حیائی کے فروغ کے لیے استعمال نہ کریں، ان سوشل میڈیا ٹولز کو فضول جغت بازی اور ذو معنی گفتگو اور بد کلامی کے لیے اور فحش کلامی کے لیے کبھی بھی استعمال نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ 4 بندے تو آپ کو جان جائیں اور 4 پیسے تو آپ کے پاس آ جائیں، لیکن اگر آپ کا اللہ آپ سے ناراض ہو جائے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ فائدے کا سودا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ تو ایک درجہ ہے، اس کے بعد 5ویں نمبر پر ایک اور نصیحت ہے، لیکن اس پہ عمل ذرا مشکل ہے، اس لیے میں نے آپ کو پہلے تھوڑی سی رعایت دے دی ہے۔ 5ویں نصیحت کیا ہے؟ اس عمر کے اندر اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، اگر محنت کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا چاہتے ہیں، تو بھول جائیں کہ سوشل میڈیا نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ایک سٹوڈنٹ کے لیے بالکل سوشل میڈیا جو ہے وہ زہر قاتل ہے، دماغ کو منتشر کر دینے والا ہے۔ جب آپ سوشل میڈیا پر کسی کی لینڈ کروزر دیکھتے ہیں، کسی کو پیزا کھاتے دیکھتے ہیں، کسی کو ہل سٹیشنز پر گیا انجوائے کرتا دیکھتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے اندر جیلسی پیدا نہ ہو، آپ کے اندر ناشکری پیدا نہ ہو، آپ ویسا کرنے کی نہ سوچتے ہوں۔ لا محالہ آپ یہ سوچیں گے میں بھی ایسے کروں، میں بھی ایسے بنوں، میں بھی یہ کروں، اور اس سارے باتوں کی وجہ سے آپ اندر ہی اندر اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہوں گے۔ کتنے ہی ایسے بچے ہیں جو آج کل اپنے ماں باپ کو یہ کہتے نہیں کہ باپ تو نے ہمارے لیے کیا کیا، کہتے ہیں نا کہ ابا جی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ کاش کہ وہ اس وقت اپنے باپ کا دل چیر کے دیکھ سکتے کہ اس کے دل پہ کیا گزری ان الفاظ سے جو اس نے اپنے باپ کے لیے کہے، کہ جب وہ تیری خاطر دھوپ میں تپش کو برداشت کر کے اور لوگوں کے تانے سن کے، اور شاید کہ وہ خود بھوکا رہ کر بھی تجھے پالتا ہو، اور آج تو نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ ابا جی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، یہ عمر وہ ہے، یہ دوبارہ نہیں آنی۔ 25 سال کی عمر تک انسان نے جو بننا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے۔ 98% لوگ 25 سال کی عمر تک جو بننا ہوتا ہے وہ بن چکے ہوتے ہیں۔ 2% لوگ ہوتے ہیں صرف جو جن کو کوئی ایسی اپرچونٹی، کوئی ایسا موقع مل جاتا ہے کہ وہ 25 سال کے بعد بھی کچھ بن سکیں۔
ادروائز 25 سال کی عمر تک آپ نے اگر محنت کر لی، تعلیم میں محنت کر لی، اگر آپ ہنر سیکھ رہے ہیں ہنر میں محنت کر لی، اپنے اندر قابلیت پیدا کر لی، اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لی، اپنے تعلیمی میدان میں نمایاں کارکردگی جو ہے وہ پیدا کر لی، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 25 سال کے بعد 60 سالہ زندگی تک آپ سکون سے اور آرام سے زندگی گزاریں۔ لیکن اگر ان 25 سال تک محنت نہ کی تو پھر بعد کی زندگی میں بھی سٹرگل جاری رہے گی، بعد کی زندگی میں بھی پھر انسان کو اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے ایک ٹیچر ہی کہہ لیں، وہ کہتے تھے کہ بیٹا انسان کو اپنے اندر مہارت پیدا کرنی چاہیے، مہارت بہت ضروری ہے، ماہر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایک جوتی بنانے میں بھی ماہر ہیں نا، اگر آپ جوتی بنانے میں ماہر ہیں تو یقین مانیے وہ بندہ جو جوتی بنانے کا ماہر ہے، وہ برانڈ والے اس کو 5-5 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کو جوتی کا ڈیزائن بنانا بہت اچھا آتا ہے۔ یہ جتنے برانڈ ہیں، یہ ہش پپی کا، یہ نائکی کا، یہ کیٹ کا، انہوں نے جو بندے رکھے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بتائیں؟ جوتیوں کے ڈیزائن نہیں بناتے ہیں نا، بتاتے ہیں کہ جوتی کا سول کیسا ہونا چاہیے، سٹرکچر کیسا ہونا چاہیے، سلائی کیسی ہونی چاہیے، لیدر کیسا ہونا چاہیے، کوالٹی کیا ہونی چاہیے۔ اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو ایک موچی کا کام وہ کرتے ہیں۔ اگر ایک ماہر موچی ہے نا تو اس کی بھی معاشرے میں قدر ہے، لیکن اگر ایک ڈاکٹر ہے اور نالائق ہے تو وہ فیل ہے، اس کی کوئی قدر نہیں۔ نالائق ڈاکٹر کی کوئی قدر نہیں، لیکن لائق موچی کی قدر ہے۔ اس لیے یہ نصیحت اپنے پلے باندھ لیں کہ جس فیلڈ میں بھی آپ نے جانا ہے، جس شعبے میں بھی آپ نے جانا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹاپ ہی کریں۔ ہر بچہ فرسٹ نہیں آ سکتا، ہر بچہ فرسٹ آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہر بچہ سیکنڈ نہیں آتا، تھرڈ نہیں آتا۔ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ 3 بچوں نہیں آنا ہوتا ہے کلاس میں سے۔ اگر آپ کے نمبر کم آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نالائق ہیں۔ آپ ہو سکتا ہے کہ کسی اور فیلڈ میں اللہ نے آپ کے اندر کوئی ہنر پیدا کیا ہو۔ ہر انسان جو ہے وہ کتابیں نہیں لکھ سکتا، ہر انسان تقریر نہیں کر سکتا، ہر انسان اچھا مکینک نہیں ہوتا، ہر انسان اچھا انجینئر نہیں ہوتا، ہر انسان ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ نے دماغ مختلف رکھے ہیں نا، تو مختلف سبجیکٹس جو ہے وہ اپنے چوز کرنے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا دماغ، آپ کا مائنڈ کس فیلڈ کو جوائن کرنے کو پسند کرتا ہے۔ عام طور پہ بچے ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، والدین بھی اس سے ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں کہ یار بچے کے نمبر اچھے نہیں آتے، یہ نالائق ہے۔ بھئی نمبر اچھے نہ آنے سے بچہ نالائق نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ بچے میں، آپ میں کوالٹی کیا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں وہ بڑے اچھے نمبر لیتے ہیں لیکن وہ اچھے بزنس مین نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ ہیں ان کو مینجمنٹ نہیں آتی، بہت سے لوگ ہیں ان کو ڈیلنگ نہیں آتی، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک ان پڑھ بندہ بہت اچھا بزنس مین ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسی بے شمار مثالیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ کام تو نہیں اتنا جانتا لیکن اسے مینجمنٹ بہت اچھی آتی ہے، وہ بندوں کو چلانا بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں انٹرلوپ کے CEO ہیں اور ماشاءاللہ بڑی اچھی پوسٹ پہ ہیں۔ ان کا صرف ایک کمال ہے، یعنی وہ دن بدن ترقی کرتے چلے گئے۔ ان کا صرف ایک کمال ہے، کیا؟ جو ان کے تمام امپلائیز ہیں، جو ان کے کلیگ ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ اس بندے میں ایک کوالٹی ہے، کیا؟ کہ یہ بندوں کو چلانا جانتا ہے، بندوں سے کام لینا جانتا ہے۔ بندے سے کام کیسے لینا، اس کو پتہ ہے کس بندے سے کیسا کام لے کے کہاں لگانا ہے، کس کو کہاں سے ہٹانا ہے۔ اس وجہ سے اس کو مالک کے بعد جو عہدہ ملا ہے وہ اس بندے کو ملا ہے۔ تو اس لیے ایک نصیحت آج کی یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ اپنے اندر کے شوق کو پہچان کر اپنے کسی بھی ایک فیلڈ میں، کسی بھی ایک شعبے میں 25 سال کی عمر تک اس میں ماہر بن جانے کی کوشش کریں۔ اس میں آپ کو پورا عبور ہو، پوری گرپ ہو آپ کی اس پہ،
اس میں آپ کو کوئی ہرا نہ سکتا ہو، اس میں آپ کو کوئی شکست نہ دے سکتا ہو، اس کو مکمل طور پہ سیکھیں. اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اس سوشل میڈیا کی مصیبت سے جان چھڑا لیں گے. یہ جو ہر وقت کا موبائل کی ایڈکشن ہے نا، موبائل دیکھنا، موبائل کے ریلیں دیکھنا، یہ دیکھنا وہ دیکھنا، اس سے جان چھڑا لیں گے تو آپ بچ جائیں گے. کیونکہ یہ موبائل فون نا ہمیں عجیب سی ناشکری پیدا کرتا ہے ہمارے اندر. یہ موٹیویشنل اسپیکر آپ کو پتہ ہے آج کل بہت موبائل کے اوپر دکھاتے ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بس آپ شیر ہی ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ وہ تو کہتے ہیں بس ہر بندہ جو ہے نا وہ ہیرو ہی ہے. وہ تو ایسے ہوا بھرتے ہیں بندہ سیدھا چھت کے ساتھ جا کے لگتا ہے. بندہ کہتا لو میں تے بس کیا بات. میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سناتا ہوں، بس ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا. وہ نا یہ اسی موضوع سے متعلق ہے کہ آپ نے پہچاننا ہے کہ آپ ہیں کیا، پھر اس کے مطابق فیصلے کرنے. ایک دفعہ ایک شیر اور گیدڑ جا رہے ہوتے ہیں. شیر گیدڑ کو کہتا ہے چلا پھر آج تینوں شکار کرنا سکھائیے. گیدڑ کہتا ہے چلو جی. شیر اور وہ گیدڑ جنگل میں جاتے ہیں، آگے جا کے دیکھتے ہیں تو ایک بیل آ رہا ہوتا ہے. شیر اسے کہتا ہے بھی ٹھہر جا. غصہ چڑھاتا ہے خوب، کہتا ہے دیکھ میرے بال کھڑے ہو گئے. وہ کہتا ہو گئے. اور غصہ چڑھاتا ہے، کہتا دیکھ میری دم سیدھی ہو گئی. وہ کہتے ہو گئی. اور غصہ چڑھاتا ہے، کہتا دیکھ میری آنکھاں لال ہو گئی ہیں. گدڑ کہتا ہو گئی ہیں. شیر حملہ کرتا ہے بیل کے اوپر، چیر پھاڑ کر کے بیل کو پارتا. کہتا دیکھ، کہتا ہے شکار کرے. گدڑ کہتا ہے بڑی اچھی گل ہے، تو بڑا آسان کام. گدڑ جاتا ہے اپنے گیدڑوں میں، جا کے کہتا چل آؤ پھر آج تمہیں شکار کرنا سکھائی. وہ کہتے چل. جاتے ہیں جنگل میں.